تو یاد رکھیے عورتیں گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ عورت کا گھر میں اعتکاف کرنا کیسا ہے۔ جو عورت گھر میں اعتکاف کرتی ہے اس کا اعتکاف درست ہے یا پھر ناجائز ہے، تو تمام علماء کرام سے حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اہل حدیث عالم ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف جان لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے عورتیں گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی ہیں۔ عورتیں گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی کہ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو جب تم مسجد میں اعتکاف میں ہو۔ امام ابو حنیفہ کے ایک قول کو چھوڑ کر کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ گھر میں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے ایک قول کو چھوڑ کر کسی عالم نے نہیں کہا کہ عورت کا اعتکاف مسجد کے علاوہ ہو سکتا ہے۔ سمجھ رہا؟ مطلب مسجد کے علاوہ اعتکاف عورت کا نہیں ہوتا، مسجد میں ہی عورت کا اعتکاف ہوگا۔ اگر مسجد میں نظم نہیں ہے تو عورت اعتکاف نہیں کریں گی، اس بات کو یاد رکھیے۔ ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف آپ نے جان لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسجد کے علاوہ گھر میں عورت کا اعتکاف جائز نہیں ہے۔ اب دیوبند مکتبہ فکر کے عالم مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ فقہا کے نزدیک خواتین کے لیے گھر میں اعتکاف جائز نہیں ہے، اور ان کی دلیل قرآن کی آیت ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ قرآن مسجدوں میں اعتکاف کا تذکرہ کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ مسجد نبوی ہی میں اعتکاف کیا ہے۔ تو اور اس بارے میں ہمیں کوئی دلیل الگ سے نہیں ملتی کہ عورت جو ہے وہ گھر میں اعتکاف کرے گی اور مسجد میں اعتکاف اس کے لیے جائز نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ تو اس بیس پہ بہت سے فقہا اس طرف گئے ہیں کہ عورت کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ بھی ایک مضبوط مذہب ہے، اس کو بالکل کالعدم قرار دینا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن حنفیہ اس طرف گئے ہیں، جو فقہائے حنفیہ ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف اگر وہ کرے گی ہو تو جائے گا، لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اور جو علماء عورت کے مسجد میں اعتکاف کے قائل ہیں ان میں بھی بہت بڑی جماعت اس کو ناپسندیدہ بہرحال کہتی ہے، جیسے امام شافعی نے مکروہ لکھا ہے کہ عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے۔ عرب کے بھی آج بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ فتنے کی وجہ سے عورت کو مسجد میں اعتکاف سے روکا جائے گا۔ لیکن گھر میں اعتکاف جائز بھی ہے یا نہیں ہے، تو بہت سے فقہاء اس طرف گئے ہیں کہ عورت گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ لیکن حنفیہ، علماء حنفیہ، امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد، اور آج تک فقہاء حنفیہ کی یہی رائے ہے کہ عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے۔ اور اس میں اختلاف فقہاء میں اس وجہ سے ہوا کہ دلائل میں اختلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو حکم دیا تھا کہ مسجد میں جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کے خیمے لگائے تو آپ نے ان خیموں کو اکھاڑنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد امہات المومنین ہر سال اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ اب اس میں یہ تشریح نہیں ملتی کہ مسجد میں کرتی تھیں یا گھر میں کرتی تھیں۔ تو جو حضرات کہتے ہیں کہ مسجد میں اعتکاف کرے گی عورت، گھر میں اعتکاف جائز ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں کرتی تھیں، اور دلیل وہی دیتے ہیں کہ بھئی اعتکاف کا محل تو قرآن سے پتہ چلتا ہے مسجد ہے۔ اور جو علماء جیسے حنفی فقہا وہ اس طرف گئے ہیں کہ نہیں وہ گھر میں کرتی تھیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد میں ان کے خیمے اکھاڑ دیے تو اس بات پھر یہ بعید ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کرتی ہوں، کیونکہ مسجد میں بیٹھنے کو نبی نے ناپسند کیا تھا۔ تو میرا مقصد، صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ اختلاف اور فرقواریت کا دور ہے نا، تو کوئی بھی کسی دوسرے کی دلیل کو نہ سننے کے لیے تیار نہ ماننے کے لیے تیار۔ تو اس بارے میں دونوں طرف مضبوط دلائل ہیں۔ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام مالک اس طرف گئے ہیں کہ عورت کے لیے گھر میں اعتکاف جائز نہیں ہے، اور مسجد میں اعتکاف کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ ہو جائے گا، لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، زیادہ تر علماء کی یہی رائے ہے۔ اور گھر میں اعتکاف ہوگا یا نہیں ہوگا، تو تینوں ائمہ کی رائے ہے کہ گھر میں اعتکاف عورت کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن امام حنیفہ کی رائے ہے کہ جائز ہے۔ تو اختلافی مسئلہ ہے فقہا میں، اور جب مجتہدین میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے اور نصوص سے ہمیں کسی ایک طرف یقینی دلائل نہ مل رہے ہوں، تو اس میں اعتدال کا راستہ ہی اختیار۔ تو دیوبندی عالم مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف آپ نے جان لیا ہے۔ اب ہم بریلوی مکتبہ فکر کی طرف بڑھتے ہیں اور مولانا الیاس قادری صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے کہ عورت کا گھر میں اعتکاف کرنا کیسا ہے۔ اس وقت کر سکتی ہے اسلامی بہن جبکہ اس میں مسجد بیت کی نیت کی ہو۔ کوئی جگہ عورت کے لیے مستحب ہے کہ مخصوص کر لے اپنی نماز کے لیے، اب وہ چاہے تو کوئی گھر کا کونا ہو، کوئی بیچ ہو گھر کا، یا پورا کمرہ ہو، اس میں بھی مسجد بیت کی نیت کی جا سکتی ہے۔ چاہے کرائے کا گھر ہے اس میں بھی نیت کر سکتی ہے کہ یہ روم ہمارا مسجد بیت، یہ نیت کر لی، وہاں اعتکاف عورت کر سکتی ہے۔ چند عورتیں بھی مل کر جگہ بڑی ہے وہ اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن یہ مرد گھر میں مسجد بیت کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتا۔ مولانا الیاس قادری صاحب کا موقف بھی آپ نے سن لیا ہے۔ اب ہم ایک خاتون عالمہ جن کا نام ڈاکٹر فرد ہاشمی ہے، ان کا موقف جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ یہ ہے کہ اعتکاف تو مسجد ہی میں ہے، لیکن اگر کسی مسجد میں یا قریب میں کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں، یعنی مسجد میں تو عموماً بعض اوقات عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، تو اعتکاف کی جگہ کہاں ہوگی؟ یا یہ کہ جگہ تو ہے لیکن محفوظ نہیں، تو ایسی صورت میں پھر انسان بالکل نیکی سے محروم نہ رہے، گھر میں بیٹھ جائے۔
جہاں اس نے اپنی نماز کی جگہ گھر میں بنائی ہوئی ہے. لیکن اصل اعتکاف جو مسنون ہے وہ جامع مسجد میں ہی ہوتا ہے، گھر کی مسجد میں یا اس میں نہیں ہوتا. اب اس میں آپ سوچ رہے ہوں گے کنفیوژن ہو گیا، اچھا یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اسی لیے بہت سوال اٹھتے ہیں. اگر ایک بات آپ سمجھ لیں تو سارے کنفیوژن دور ہو جائیں گے. ایک ہے آئیڈیل سچویشن جو اصلی، اور وہ کیا ہے؟ 10 دن کا اعتکاف روزے کے ساتھ جامع مسجد کے اندر، جس میں ساری شرائط پوری کی جائے جو بھی بیان کی گئی، کہ باہر نہ جنازے کے لیے نہ کسی اور ضرورت کے لیے، کہ مسلسل مستقل طور پر انسان وار. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کرنے کی یعنی اس اعلیٰ درجے کی نیکی کی تو یا ہمت نہیں یا چانسز نہیں یا کوئی چوائس ہی نہیں یا کوئی فیسلٹی نہیں، تو اس صورت میں آپ کیا کریں؟ دن کم کر سکتے ہیں. اگر کسی کو کوئی ایسا شرعی عذر ہے کہ روزہ نہیں رکھ رہا تو سوچتا ہے چلو میں ایک جگہ بیٹھ کے عبادت کر لوں، مسجد میں نہیں تو گھر میں بیٹھ جائے. وہ پھر کیا ہے؟ کنوینئنس کا اعتکاف. ٹھیک ہے، تو کنوینئنس میں تو پھر آپ ایک دن کا کر لیں، گھر میں بیٹھ کے کر لیں، کھانا بھی پکا لیں اور آ کے اپنی جگہ پہ بھی بیٹھ جائیں، پھر وہ ایک دوسری صورت ہے. تو اس فرق کو اگر آپ پہچان جائیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یا تو آپ وہ اعتکاف کریں جو اصل اعتکاف ہے، جس کو اعتکاف کہا گیا، اور اگر وہ نہیں تو پھر جو چاہے کریں، جتنی دیر بھی کریں، کیونکہ عبادت ضائع نہیں ہوتی. یعنی یہ گھنٹے جو چند گھنٹوں یا رات کا ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عصر کے وقت کریں یا صبح کے وقت کریں، جب بھی موقع ہو. ہاں نیت کر لیں تراویح کے لیے، جب آپ جائیں تو اس وقت کی نیت کر لیں کہ میں اس وقت میں اعتکاف ہوں. اصل میں فائدہ اس کا کیا ہے؟ یکسوئی سے عبادت کرنا. ڈاکٹر فرد ہاشمی صاحبہ کا موقف آپ نے جان لیا ہے. اب ہم چلتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو کی طرف کہ وہ اس بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 جو ہم نے سنی، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہ کرو جبکہ تم مسجد میں اعتکاف میں ہو. اس کے اندر یہ اشارہ ہے کہ عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، اور سنت بھی ہے، احادیث بھی آ جائیں گی آگے. لیکن یہاں پر ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ اگر فتنے کا ڈر ہو، جس طرح کہ آج کل کے زمانے میں یہ ویڈیو کیمرے کا اور تصاویر کا فتنہ ہے، اور عین ممکن ہے کہ ایسی عورتیں جو بیچاری عوام کے سامنے کبھی بھی بے پردہ نہیں آتی، ان کی ویڈیوز بنا کے کوئی بد دیانت خاتون جو ہے وہ نیٹ کے اوپر چڑھا دے، عین ممکن، آج کل تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے میں تو بالکل اس چیز کو انڈورس نہیں کروں گا، اور میری سپورٹ میں وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام میرے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو ان پر مسجد میں جانے پہ بھی پابندی لگا دیتے. یہ اما عائشہ اپنے زمانے کے بارے میں کہہ رہی ہیں، حضور کی وفات کے بعد. بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. اور اما عائشہ سے بڑھ کر کون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج سے واقف ہو سکتا تھا؟ مزاج رسول سے آشنا تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میرے زمانے کی عورتوں کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیتے تو مسجد میں جانے سے بھی روک دیتے. تو اعتکاف، یہ تو اس زمانے کی بات ہو رہی ہے 1400 سال پہلے. تو یہاں کے حالات و واقعات اور کیمرے کا جو فتنہ ہے کس طرح ابھر کر اس وقت پبلکلی سامنے آیا، لہٰذا اس صورتحال میں بچنے میں ہی عافیت ہے. لہٰذا میں اجتہاداً یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر اگر مسجد بیت کے اندر، یعنی گھر میں جو مسجد ڈکلیئر کی جاتی ہے، اور بخاری و مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ کئی صحابیات تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی تھیں کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر میں آ کے ایک کونے میں نماز پڑھ لیں، ہم اس گھر کے حصے کو مسجد ڈکلیئر کر دیں. تو اس زمانے میں بھی صحابہ کرام اپنے گھر کے کسی ایک کونے یا گوشے کو مسجد کے طور پر ڈکلیئر کرتے تھے گھر کی عورتوں کی نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں پڑھنے سے افضل ہے. تو لہٰذا اس طرح کی جو مسجد بیت ہیں، گھر میں ڈکلیئر کی ہوئی مسجدیں، اس کے اندر اگر عورتیں اعتکاف کر لیں تو اس کے اوپر جو سلفی اہل حدیث علماء خام خواہ فتویٰ لگاتے ہیں، اور بیسیکلی وہ فتویٰ اس لیے لگتا ہے کہ چونکہ حنفی قائل ہیں گھر میں جو ہے وہ اعتکاف کرنے کے، اس لیے اہل حدیث دوسرے معاملے میں بہت ضد کے اندر آئے ہوئے ہیں اس مسئلے میں کہ نہیں جی گھر میں عورت اعتکاف کر ہی نہیں سکتی، یہ تو ایک نفلی عبادت ہے، نہ بھی کرے تو خیر ہے، مطلب انہیں گھر میں نہیں کرنے دینا. تو اب جب مسجد کے اندر حالات و واقعات ایسے نہیں ہیں، اور نبی علیہ السلام نے عورتوں کو ترغیب دلائی ہے کہ وہ گھروں کے اندر نماز پڑھیں، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے مردوں کے لیے بھی فرض کے علاوہ نفلی نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھنا افضل ہے. تو گھر میں تو مسجد بیت ہونی چاہیے، اس کے اندر اگر عورتیں اعتکاف کر لیتی ہیں تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انجینئر صاحب کا موقف بھی آپ نے جان لی ہے، ان کی بھی یہی رائے ہے کہ مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے، لیکن فتنے کا ڈر ہو تو عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے. اب چلتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ویڈیو کی طرف کہ وہ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں. اعتکاف is normally done in the mosque, and the ruling is that اعتکاف for men and women both are to be done in the mosque. According to the correct opinion, according to the Shafi'i madhab as well as the Hanbali madhab, اعتکاف can only be done in the mosque, even for the women. And most of the scholars agree that it's for the women, except there are one school of thought, Hanafi school of thought, which says that a woman can do اعتکاف at home. Because اعتکاف is supposed to be in the mosque, they say that if a mosque is at home, she can do it. But the mosque at home, any place of sajda is called as a mosque. So, in that sense, yes. But in the true sense,
a mosque which is a designated place of offering salah, where all the ihtiram should be taken, where tahiyatul masjid should be prayed. That is not the home. You can have musalla at your home. So according to most of the scholars, for a woman also itikaf should be done in the mosque. According to Hanafi school of thought, or for a woman, it can be done at home. But for a woman, according to the major scholars, itikaf, even for a woman, should be done in the mosque. تو تمام علماء کرام کی ویڈیوز آپ نے دیکھ لی ہیں اور تمام کا موقف آپ جان چکے ہیں. اب آخر میں آپ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کو کس عالم دین کا موقف مضبوط لگا ہے اور کس کی دلیل مضبوط ہے. اور اس کے علاوہ آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کس عالم دین کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں. اور اگر آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.